اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ لاہور کے شاہی قلعے کے بارے میں کچھ اندیکھی حقیقتیں ایسی بھی ہیں جو صرف چند لوگ ہی جانتے ہیں یا جان پاتے ہیں۔ علامہ الہوتی بھی ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں۔ جنات کا پیدائشی دوست میں علامہ بتاتے ہیں، لاہور کے شاہی قلعے کے تہہ خانوں میں ایک مخلوق رہتی ہے جس کی کسی کو خبر نہیں ہے۔ اس مخلوق کی تعداد سینکڑوں یا ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں میں ہے۔ وہ مخلوق وہاں صدیوں سے آباد ہے۔ وہ جنات ہیں جو کہ بونوں کی شکل میں وہاں رہتے ہیں۔ ایک دفعہ شاہی قلعے کے جنات کے ہاں بہت بڑی شادی تھی جس میں مجھے خاص طور پر مدعو کیا گیا۔ صحابی بابا رضی اللہ عنہ، حاجی صاحب اور ان کا بیٹا عبدالسلام جن اور باورچی جن اور دوسرے بہت سے جنات مجھے لینے آئے۔ ہم گدنما جناتی سواری میں چند لمحوں میں شاہی قلعے پہنچ گئے۔ شادی کی تقریب کے بعد شاہی قلعے کی جناتی دنیا کے داروغہ جن نے مجھے ایک جنات کا طلسماتی محل دکھایا جو شاہی قلعے میں ہی واقع ہے لیکن انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ جنات کے داروغہ نے ایک پتھر دیوار کے اندر لگایا اور محل میں جانے کا راستہ کھل گیا۔ جب ہم اندر گئے تو اندر ایک اور محل نظر آیا جو شاید ہمارے گمان اور وجود سے بالا تر تھا۔ یہ ایک سجا ہوا محل تھا، خوبصورت قالین، زرق برق لباس، زندگی کی ایک عجیب چہل پہل تھی۔ زندگی کی ایک عجیب گہما گہمی تھی۔ جگہ جگہ خوبصورت فوارے، خوبصورت دسترخوان بچھے ہوئے تھے۔ کمروں میں مخمل کے بستر لگے ہوئے تھے اور مخمل کے لباس لگے ہوئے تھے، خوبصورت پردے تھے۔ علامہ کہتے ہیں، میں اس محل کا نقشہ کیسے کھینچوں، اس کی خوبصورتی کو کیسے بیان کروں۔ وہ ایک محل نہیں تھا، طلسماتی دنیا کا ایک انوکھا راز تھا۔ مجھے شاہی قلعہ کے داروغہ نے ایک ایسی جگہ دکھائی کہ وہاں قدم رکھتے ہی ایک اور دروازہ کھل گیا اور اس دروازے کے اندر ایک اور چھوٹا سا محل نظر آیا جسے دیکھ کر عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے۔ یہ سفید پتھر کا بنا ہوا محل تھا جس میں ہر چیز سفید تھی۔ سفید پردے، سفید دیواریں، سفید بستر، سفید قالین، ایک عجیب چکا چوند اور چونکا دینے والا کائنات کا ایک عجیب عجوبہ تھا۔ میں حیران اور محو حیرت تھا۔ داروغہ مجھے مسلسل ایک ایک چیز دکھا رہا تھا۔ ایک جگہ سفید شیلف پر سفید چاندی کی بنی ہوئی کچھ کتابیں تھیں جن کے اوپر سفید انداز میں کائنات کی کچھ عجیب تعریف لکھی ہوئی تھی۔ اسی دوران انہوں نے مجھے کچھ سفید پتھر کی ایسی تختیاں دکھائیں جس پر کچھ تحریریں لکھی ہوئی تھیں۔ شاہی قلعے کے داروغہ نے وہ تحریریں اٹھا کر میرے سامنے کیں۔ مجھے اس زبان کی سمجھ نہ آئی، میں ان تختیوں کو دیکھتا رہا۔ چند تختیوں کے بعد ایک تختی کے اوپر کچھ تحریریں لکھی ہوئی تھیں جس کا ترجمہ یوں تھا، یہ محل جنات نے ہی بنایا تھا اور جنات ہی اس میں رہیں گے اور جنات ہی اس میں رہتے ہیں۔ یہاں کوئی انسان داخل نہیں ہو سکے گا۔ ہاں، صرف وہی انسان داخل ہوگا جسے جنات ازلی دوست اور ازلی بزرگ مانتے ہوں گے۔ لیکن ہم اس انسان کو ایک نصیحت کریں گے کہ ہمارے یہاں کے نظام میں دخل نہ دے، اور اگر وہ دخل دینا بھی چاہتا ہے تو اگلی تختی پر ہدایات پڑھے۔ جنات کے داروغہ نے اگلی تختی اٹھائی جس پر لکھا ہوا تھا، اے وہ انسان جو نہایت خوش بخت اور خوش قسمت ہے جو اس طلسماتی محل میں آیا ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ واحد آدمزاد ہیں جو اس طلسماتی مکان میں آئے ہیں۔ ہمیں علم ہے آپ ان مقدس اور عظیم جنات کے دوست ہی ہو سکتے ہیں جو صدیوں سے آپ کا انتظار ہو رہا تھا۔ ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا آنا مبارک ہو۔ آپ کے آنے سے ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ آپ کے لیے ایک ہدایت ہے جس کے لیے آپ کو اگلی تختی اٹھانی ہوگی۔ شاہی قلعے کے داروغہ نے تیسری تختی اٹھائی جس پر لکھا ہوا تھا، ہم آپ کو 5 نصیحتیں کرتے ہیں۔ ان 5 نصیحتوں کو آپ مان جائیں تو آپ کی نسلیں اور آپ خوشگوار ہواؤں کو لیں گے۔ بہترین خوشبو سدا ارد گرد رہے گی، رزق آپ پر چھاؤں کرے گا، برکتیں نچھاور ہوں گی، خوشیاں موزن رہیں گی، سبز لباس سدا آپ کے تن پر رہے گا، سنہری تاج آپ کے سر کو چھوتا رہے گا، آپ کے سر پر ہمیشہ بادل رہیں گے جو ہلکی پھوار میں آپ پر نورانیت اور روحانیت برساتے رہیں گے۔ آئیے ہم آپ کو وہ 5 چیزیں دیتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اگلی تختی دیکھنی ہوگی۔
داروغہ جنات نے اگلی تختی اٹھائی، اس پر لکھا تھا، کیسا خوش قسمت انسان ہے جس کا صدیوں سے انتظار تھا اور صدیوں سے یہ 5 چیزیں ہم اس کے لیے تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اس کے اہل تھے تو ہم نے آپ کو یہ 5 چیزیں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کی پیشانی پر ایک نور کی تجلی دیکھ رہے ہیں جو شاید آپ کو نظر نہ آئے، لیکن جس نے دل کی آنکھیں روشن کر لی ہیں وہ آپ کے ماتھے پر نور کی تجلی ضرور دیکھے گا، اور جس نے دل کی آنکھیں روشن کر لی ہیں وہ آپ کی تاریکی کو ہمیشہ روشن دیکھے گا۔ وہ اس طرح کہ جہاں آپ لیٹے ہوں گے وہاں بظاہر تو اندھیرا ہوگا، لیکن دل کی روشنی والا وہاں نور ہی نور دیکھے گا۔ اے وہ خوش بخت انسان جس کے ہاتھ میں یہ منمڑی تختی ہے۔ ہم آپ کو وہ 5 نعمتیں ضرور دیں گے جس کے واقعی آپ مستحق ہیں، لیکن خیال کیجئے گا، اپنے دل کے برتن کو بھرا رکھیے گا اور اپنے دل کی دنیا کو آباد رکھیے گا، اور محلوق کی خدمت اور خیر خواہی کو کبھی نہ بھولیے گا۔ کیا واقعی آپ 5 چیزیں لینا چاہتے ہیں؟ تو اگلی تختی میں وہ 5 چیزیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ داروغہ شاہی جنات نے اگلی تختی اٹھائی، اس پر لکھا ہوا تھا کہ وہ 5 سنہری حروف ہیں جن کو کر کے اور جن پر عمل کر کے آپ زندگی کی خوشیاں، خوشنما برکتیں اور رعنائیاں لے سکتے ہیں۔ پہلی چیز حروف تہجی کا حرف واو ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہیں اور واضح نشانی کو پا جائیں گے، اور واضح نشانی یہی ہے کہ اللہ نے کائنات میں جو برکتوں کے دروازے رکھے ہیں وہ آپ کے لیے واضح ہو جائیں گے۔ دوسری چیز الف، آخرت کو یاد رکھیں، اللہ کی محبت کو پا جائیں گے اور اللہ کے تعلق کو حاصل کر لیں گے۔ تیسری چیز میم ہے، معرفت کو تھامے رکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر طرف اپنے سینے کے قیمتی گوشے میں رکھیں، آپ قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو پا جائیں گے۔ چوتھی چیز یہ ہے، یقین کی دنیا کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں، آپ ہمیشہ یاسری اور حاضری اور حضوری کی نعمت سے مستفیض ہوتے رہیں گے۔ پانچویں چیز حرف فے ہے، یا فتاحوں کو ہر نماز کے بعد سانس روک کر ہلکی نورانی روشنی اور نور کے تصور کے ساتھ صرف 11 دفعہ پڑھتے رہیں، زندگی میں ہر فتح و کامیابی کا دروازہ ہر وقت کھلتا رہے گا، کبھی بند نہیں ہوگا۔ اس کی وضاحت کے لیے اگلی تختی اٹھائیں۔ داروغہ جنات نے یعنی داروغہ شاہی قلعہ نے اگلی تختی اٹھائی تو اس پر لکھا تھا، ہماری بات ختم ہوئی، یہ تختی نہیں تھی، راز و نیاز کے کچھ معمے تھے جو ہم نے آپ کو دے دیے، اس کو سنبھال کر رکھیے اور اپنی نسلوں تک پہنچائیے، یہ ہم نے آپ کو ذمہ لگا دیا ہے۔ آئیے ہم آپ کو رخصت کرتے ہیں نیک بختی اور خوشی کی مسرتوں کی ہلکی بارش کے ساتھ، آپ کا آنا مبارک، آپ کا جانا مبارک۔ علامہ لاہوتی فرماتے ہیں، یہ رازوں کی دنیا ہے اور یہ کائنات رازوں سے بھری ہوئی ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، یا اللہ پاک جس بندے پر یہ راز کھول دے وہی جان سکتا ہے۔ میرے من میں نامعلوم کیا ہوا، میں نے کہا اب واپس چلتے ہیں۔ ان کا کچھ اور طلسمات دکھانے کا ارادہ تھا، لیکن ان مرمری تختیوں نے مجھے ایسا سرشار کر دیا کہ مجھے اب کائنات کی کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میرے حکم کو حکم سمجھتے ہوئے وہ بادل ناخواستہ واپس ہوئے داروغہ شاہی قلعہ آگے میں، اور ان کے پیچھے صحابی بابا اور دوسرے جنات اور بونے ان کے پیچھے تھے۔ دروازے تک انہوں نے مجھے آ کر رخصت کر دیا۔